آیت 126 اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، بے شک ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان فرما رہا ہے کہ یہ قرآن اور اس کی ہدایت تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، جس میں کوئی کجی یا ٹیڑھ پن نہیں۔ یہ راستہ انسان کو اللہ کی رضا، نجات اور فلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی آیات کو تفصیل سے بار بار مختلف انداز میں واضح دلائل کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں، دل و دماغ کھول کر سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت 127 ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر یعنی جنت ہے، اور وہ اللہ ان کا دوست ہے، ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ کے سیدھے راستے کو قبول کرتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دارالاسلام یعنی سلامتی کا گھر ہے، جس سے مراد جنت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم، نہ بیماری، نہ دکھ، نہ موت۔ ہر طرح کی سلامتی اور اطمینان وہاں میسر ہوگا۔ اس جنت کو ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے جو دنیا میں نیک عمل کرتے رہے، اس کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کا ولی ہے اور یہ اس کی خصوصی عنایت کا اظہار ہے۔ یہ دوستی اور قربت ان نیک اعمال کا صلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ گویا یہ آیت مومنوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے پر چلیں تو نہ صرف انہیں جنت ملے گی بلکہ اللہ کی دوستی بھی نصیب ہوگی جو ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ آیت 128 اور یاد کرو جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ ایک گروہ جنات نے بہت لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا تھا، اور ان کے انسان ساتھی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، سوا اس کے جس کے لیے اللہ چاہے، بے شک تیرا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت میں قیامت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ تمام جن و انس کو جمع کرے گا اور ان سے باز پرس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنات سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا کہ تم نے انسانوں میں سے بہت کو گمراہ کیا، یعنی تم نے انہیں اپنے وسوسوں، شر اور فریب سے راہ حق سے ہٹا دیا۔ اس پر انسانوں کے وہ ساتھی جو دنیا میں جنات کے تابع تھے یا شیطانی وسوسوں کے پیچھے چلے، کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، یعنی انسانوں نے جنات کی دی ہوئی لذتوں، جادو یا شیطانی ترغیبات سے لطف لیا، اور جنات نے انسانوں کی پیروی اور اطاعت سے فائدہ اٹھایا۔ گویا دونوں نے ایک دوسرے کی گمراہی میں مدد کی۔ پھر وہ کہیں گے کہ اب ہم اپنی مقررہ مہلت یعنی زندگی کو پورا کر چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، سوائے اس کے جن پر اللہ کا خاص فضل ہو۔ آیت 129 اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض دوسروں کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اہم قانون الہی بیان فرما رہا ہے کہ جیسے دنیا میں گمراہ جنات اور انسان ایک دوسرے کے دوست اور مددگار بنے، ویسے ہی ہم دنیا میں بھی ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی قوم یا فرد مسلسل ظلم، گناہ یا حق سے انکار پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی لوگوں کے ساتھ ملا دیتا ہے جو اسی جیسے بدکار اور ظالم ہوتے ہیں۔ یہ دراصل ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور بدکار بدکاروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے اور ظلم، فسق اور فجور کی راہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اسے اسی راہ پر چلنے دیتا ہے اور پھر وہ ویسے ہی ساتھیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ آیت 130 اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے
وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ اس آیت میں قیامت کے دن کا ایک اور منظر پیش کیا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں دونوں سے سوال کرے گا کہ کیا تمہارے پاس ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے اور آج کے دن قیامت کے بارے میں خبردار کرتے تھے، یعنی تمہیں دنیا میں حق پہنچایا گیا، تم پر حجت قائم کر دی گئی۔ اس سوال کے جواب میں وہ خود اعتراض کریں گے کہ ہاں ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ یہ اعتراف مجبوری میں ہوگا کیونکہ قیامت کے دن نہ جھوٹ چلے گا اور نہ ہی کوئی انکار کی گنجائش ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا تھا، یعنی مال دولت، عیش و عشرت، شہرت، خواہشات اور دنیاوی مفادات نے انہیں غفلت میں ڈال دیا تھا اور اسی غفلت میں وہ حق کو جھٹلاتے رہے۔ اب جب حقیقت سامنے آ گئی تو وہ خود گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔